انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں۔ شیخ، اکثر یہ دیکھا گیا کیا زیادہ تر عورتوں کے لیے عورتیں ہی زیادہ پرابلم کرتی ہے، جیسا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ ٹینشن ساس کو ہوتا ہے، اور ساس جو ہے مطلب پورا گھر کا ماحول خراب کرتی ہے۔ مطلب اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، مطلب سب نہیں لیکن بہت سارے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ساس کا ٹینشن رہتا ہے۔ کیا اب لڑکی پیدا ہو گئی تو ساس کو کیسا جواب دیں گے، یہاں تک کہ ساس ایسا بولتی کہ اب اس کی دوسری شادی کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ تو ایسے ساسوں کے لیے یا جو ایسے عورتیں پرابلم کریٹ کرتے، ان کے لیے کچھ شریعت میں کچھ ہے کیا ایسا؟ اس کے لیے تھوڑا سا جواب چاہیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ لڑکی کی پیدائش پر یہ دیکھا جاتا ہے اکثر کہ جو ٹینشن والا ماحول ہو جاتا ہے۔ اکثر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ، لیکن ایسا زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہت ٹینس ہو جاتی ہے کہ اس کو پوتی پیدا ہو گئی۔ کبھی کبھار ٹیمپر اتنا ہائی ہو جاتا ہے ٹیمپریچر کی، اب میں اپنے بیٹے کی دوسری کر کے لا دیتی ہوں۔ یہ تو پہلی بار ہو گیا تو اس کا ہے، اگر دوسری ہو گئی تو اس کے بعد پھر طلاق دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اس کو طلاق دے کے دوسری لاتی ہوں۔ اور اگر تیسری ہو گئی تو اس سے زیادہ منحوس عورت تو دنیا میں کوئی تھی نہیں میری بہو جیسی کہ تیسرا لا لی، اور فلاں 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 ہے۔ چلیے اس چیز کو آگے شرعی کیا اس کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو ہم سائنٹیفک دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر شریعت کی طرف بھی جاتے ہیں۔ جو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لڑکی پیدا ہوئی اور بہو کو تانے سہنا ہے، لڑکی پیدا ہوئی اور لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن گئے، مطلب برباد ہو گیا، چونکہ آتے ہی بولیں گی کیا تمہاری بیٹی نے دیکھو کیا پیدا کر دی، دیکھو ہم کو تو پوتے کی ضرورت تھی خاندان چلانے کو، تمہاری بچی تو لڑکی پہ لڑکی، مطلب پوتیوں پہ پوتیاں دیتی جا رہی جو ہونا بھی نہیں ہم کو، ہوتا ہے نہیں۔ تو آئیے سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، سائنسی اعتبار سے طبی اعتبار سے ہوتا ہی ہے کہ عورت کے اندر جو کروموزومز ہوتے ہیں، مطلب بچہ جب بنتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کروموزوم عورت سے اور مرد سے دونوں سے جا کر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنٹیفک ٹرمز وغیرہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بس سمجھانے کے لیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عورت میں ایکس ایکس کروموزومز ہوتے ہیں، مطلب کروموزومز جو سیٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایکس ایکس، دونوں ایکس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اور مرد کے اندر کروموزومز کے دو سیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکس اور ایک ہوتا ہے وائی، ایکس وائی۔ ہوتا یہ کہ اگر عورت کے ایکس ایکس سے مرد کا ایکس، چونکہ اس کے پاس دونوں ایکس ہے، اس کا دوسرا وائی ہے ہی نہیں، اگر ایکس ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور مرد سے نکلا ہوا جو نطفہ بولتے ہیں سپرم بولتے ہیں، اگر وہ وائی جا کے ملتا ہے ایکس سے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو پرابلم تیرے بیٹے میں ہے، وہ عورت میں بہو میں نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے وہ صلاحیت دی نہیں ہے۔ لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گا وہ مرد کا نطفہ طے کرتا ہے، عورت کا انڈا طے نہیں کرتا ہے، اس کا جو وہ نہیں طے کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اگر ساس کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو اپنے بیٹے کو وارننگ دے، اگلی بار اگر بیٹا نہیں ہو تو تیرے کو ہکال دیتی۔ وہ بیچاری میں جو صلاحیت ہی نہیں ہے، اب اس پہ ایکسپیکٹ کیسا کر سکتے سائنٹیفکلی؟ سمجھ گیا بات کو؟ اس میں اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی، یہ باپ کے طرف سے نطفہ جاتا ہے، اس کے ایکس ایکس سیٹ سے اگر اس کا ایکس مل جائے تو لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے ایکس سے اس کا وائی مل جائے جا کر تو لڑکا ہوتا ہے۔ تو میں بتاؤں گا ان ساسوں کو جو بیچاری پڑھی لکھی بھی نہیں، اس لیے تھی جاہلانہ باتیں کر رہی بیچاری، کہ تمہارے بیٹے میں کمزوری ہے، وہ بیچاری بہو میں کچھ بھی نہیں ہے کمزوری۔ اور وہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، ایک سیناری تو آپ نے بول دیا، اب ایسا ہے کہ ساس کو جو ہے بیٹے نہیں ایک ہی تھا، بہو کو زیادہ ہو گئے تو وہ بھی پرابلم، اتنے بیٹے پیدا ہو جا رہے تھے، میرے سے آگے بڑھ جا رہی تو وہاں بھی پرابلم۔ یہ خالی کم کا نہیں ہے، زیادہ کا بھی پرابلم ہے، بہت معلوم ہے آپ کو۔ حسد اور جلن سے کچھ دوسرا، اس کو کچھ تو کھلا دینا پڑے گا میرے کو، اگر اس کو زیادہ ہو گئے تو میرے سے نہ کسی بڑی ہو جائیں گی نا، وہ بھی پرابلم، یہ بھی پرابلم، مطلب سکون تو کہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا وہ ساس جس کے مطلب پوتی ہو گئی اس کو، تو میں بتا رہا ہوں نا، جو میں نے اپنی تقریر کی شروعات میں بھی کہی، عورتوں پہ عورتوں نے جتنا ظلم کیا نا اتنا مردوں نے نہیں کیا، یاد رکھیے۔ مردوں کے ظلم مختلف ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے ظلم فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کبھی بھی جو ہے ایک مرد کی کمپلین نہیں لائیں گی کہ مجھے یہ مرد سے تکلیف ہے، مثال کے طور پہ میرا شوہر یہ کرتا ہے، میرا سسر یہ کرتا ہے، میرا دیور یہ کرتا ہے، لیکن اس کی کمپلین ضرور ہوگی میری ساس یہ کرتی، میری ننن یہ کرتی، میری فلاں یہ کرتی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا یہ مسئلہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے۔
اب اس پر بہو چونکہ انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتی، بہو سے اس کی انبن ہے، پھر اس پہ لڑکیاں پیدا ہو جا رہی ہے، پھر اس پہ زور زبردستی تانا تشنی اور پوری زندگی تانا دینا. اس لڑکی کو جو چھوٹی بچی ننھی منی بڑی ہوتی اس کو بولتے پیدا ہو گئی تھی تو، ہم کو تو امید تھی لڑکے کی، جب تو ہو گئی بعد میں پھر امید تھی لڑکے کی، پھر تو ہو گئی، پھر بعد میں ایک اور لڑکی کی امید تھی، پھر تم ہو گئے، تم تینوں تو میرے بیٹے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے سینے پہ سانپوں کیسا لوٹ رہے، پورا کمارا تمہارے لا کے ڈال دے رہا فلاں. اور یہ بچیاں بیچاری بچپن سے ایسے ماحول میں پلتی اور بڑھتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ساری زندگی ان کو یہاں بھی سننا ہے اور وہاں بھی سننا ہے. کچھ عورتوں کو تو میں نے دیکھا اپنی پوتیوں کو گالیوں سے پکارتے ہیں، برے برے القاب دے دیتے ہیں ان کو، ان کے رنگ کے اعتبار سے ان کو پکارتے، چونکہ پسند نہیں ہے ان کو لڑکیاں. تو کتنی امیزنگ اور تعجب کی بات ہے، تم خود ایک عورت کو نہیں پسند کرتی. لوگ کہیں گے بھائی ایسا ہمارے سماج میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھے لکھے ہو سکتا ہو، سن رہے ہو میری بات، لیکن عمومی اعتبار سے یہی ہو رہا ہے سماج میں، یہی ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس ساس کا کام ہے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اگر یہی ساس اس کے اس بیٹے کو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے اگر اولاد ہی نہیں ہوتی تو یہی عورت دعا کرتی اللہ کچھ بھی دے دے لیکن دے دے، لڑکا دے دے لڑکی دے دے، اپاہج دے دے چلیں گے لیکن دے. جب دے دیا تو یہ نخرہ ہے پھر لڑکی کو لڑکا ہونا. یہ اللہ زیادہ اچھا جانتا ہے کس کو لڑکیاں دی جائے، کس کو لڑکے دی جائے، کس کو دونوں دیا جائے، کس کو کچھ بھی نہ دیا جائے. یہ اللہ کی حکمت کا فیصلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ اس کی حکمت ہے. 4 لوگ ہوتے شادیاں کرتے، 4 چیزیں ہوتی ہیں، چاروں میں سے جو بھی اللہ دیتا ہے یہ اس کی حکمت کے تحت ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اچھا ہوتا ہے. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو طے کیا اچھا کیا ہے. تو لہٰذا اس ساس کا کام ہے سب سے پہلے وہ اس چیز کو برا نہ مانے، شریعت کے مطابق وہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو لڑکی دی ہے، یہ لڑکی انشاءاللہ اس کے لیے ثواب جاریہ، مغفرت کا ذریعہ، جہنم سے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ، اور جنت میں جانے کا لڑکی ذریعہ بنے گی. چونکہ حدیث میں 3 کے بھی الفاظ ہیں، 2 کے بھی الفاظ ہیں، 1 کے بھی الفاظ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا وہ اس طرح سے سوچے، وہ برا بلا نہ سوچے، روئے پلائے نہ. اگر وہ اس کے باوجود بھی کرتی ہے تو شریعت نے کوئی ایسی سزا تو نہیں بتائی کہ یہ کرے تو یہ گناہ ملے گا، لیکن ہاں اللہ کے کیے گئے فیصلے کے خلاف وہ سوچ رہی ہے. ہوتا ہے نا، جیسا کہ کسی کو مر گیا اور وہ بول رہا ہے اے اللہ کیا تجھے ہم ہی ملے تھے، نعوذ باللہ، وہ کفر کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کر رہا ہے. تو اللہ کا فیصلہ ہے تمہیں لڑکی دینا تو تم اس کو قبول کرو، اس معاملے میں داخلت مت کرو. کیا گناہ ملے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت غلط بات ہے. اور کم از کم ایک ساس، ایک عورت نے تو یہ سوچ نہیں رکھنا چاہیے جو کہ خود ایک لڑکی ہے، خود ایک عورت ہے، وہ خود بھی تو کبھی پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا وہ امید کرتی اس ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ لیکن میں نے دیکھا بہت کچھ ہوتا ہے، وارننگز دی جاتی ہے، دھمکیاں دی جاتی ہے لڑکیوں کو کہ اب کی بار بہو لڑکا چاہیے، پھر لڑکا ہونے کے لیے پتہ نہیں کتنے نسخے کیے جاتے ہیں، لڑکے بڑا بوجھ اور بھار ہو جاتا ہے، یہ کھاؤ وہ پیو، یہ مت کرو وہ کرو، یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ، یہ رگڑو وہ چٹکاؤ یہ لٹکاؤ، یہاں جا کے آؤ فلاں کرو. یہ کیوں؟ لڑکا چاہیے، وارث چاہیے، فلاں چاہیے، ولی عہد چاہیے، خاندان کا نام لینے والا چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ کتنی ساری باتیں بہرحال نہیں ہوتی. اگر یہی فقر ہوتا اور یہ ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سوچیے، آپ کو تو 4 لڑکیاں تھیں. اگر یہی ہوتا، ضروری ہوتا ایک آدمی کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں تھیں. اللہ ان کو لڑکوں سے نواز دیتا. ضروری نہیں، اللہ کی حکمت ہے، وہ بیٹر اور بہتر جانتا ہے کیا حکمت ہے، کس کے لیے کیا ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس نے لڑکیوں کا انتخاب کیا، حالانکہ آپ کو لڑکے پیدا ہوئے لیکن کوئی بھی لڑکا آپ کا بڑا نہ ہو سکا. بڑے جو صاحبزادے تھے آپ کے ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، بہت چھوٹی عمر، 3 یا 4 سال کے تھے آپ. قاسم کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوا رضی اللہ عنہ، وہ بھی بہت جلدی انتقال کر گئے. ابراہیم کا بھی یہی معاملہ، بہت جلدی انتقال کر گئے. تو آپ کو 3 لڑکے ہوئے، عبداللہ ایک تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا. سب سے بڑے ابراہیم تھے، وہ بھی انتقال کر گئے. تو اللہ بہتر جانتا ہے، یاد رکھیے اللہ بہتر جانتا ہے. تو لہٰذا ویسی ساس کو چاہیے کہ سمجھے، بیٹے کو چاہیے کہ آپ کی والدہ کا مزاج کیسا، پہلے سے مائنڈ تیار کرتے رہا ہے کہ نہیں امی سب اچھا ہے، سب اچھا ہوتا ہے. اسی طرح بہو کو، اپنی بیوی کو وہ سمجھائیں کہ دیکھو ہمارے امی اگر ایسا بول دے تو آپ ٹینشن نہیں لینا، ہم لوگ سب قبول کر رہے ہیں. دیکھو سسر صاحب، مطلب میرے ابا کو بھی یہ چیز بالکل مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے. کبھی ہوتا ہے عورت ضد پہ بضد ہے ساس، تو پھر اس بہو کو وہ کرے. اور کم از کم ایسی سانسیں اگر ان کو تانا دینا بھی ہے، ویسے تو غلط ہے، کم از کم اس مقام پہ تو نہ دے. بیچاری ابھی اولاد پیدا ہوئی ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے اس سٹیج کو، اس کو بولتے حمل. اور حمل عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا بوجھ جو اس آدمی کا باڈی کا حصہ نہ ہو. اسی لیے جو آدمی وزن اٹھاتا ہے بازار میں اس کو بولتے حمال. وہ ویٹ اس کا نہیں ہوتا، وہ ایکسس ویٹ اٹھاتا ہے اپنے پیٹھ پہ، اس کو بولتے حمال. حمل کہتے ہیں ایسا ویٹ جو اس کا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بچے کا وزن کتنا ہوتا ہوگا؟
کلو 2 کلو، لیکن وہ حمل ہوتا ہے، وہ اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ ایکسیس ویٹ ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے، بہت سارے اس میں باڈیلی چینجز آتے ہیں اور بہت تکلیف اور مشقت سے اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں لاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت جا کر یہ بولنا یہ ساری باتیں، یہ اس کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا موقع ویسے بھی نہیں ہوتا ہے یہ سمجھانے کا. لیکن افسوس در افسوس میں نے ایسے حالت دیکھے. ایک اسپتال میں میرا جانا ہوا، اس اسپتال میں 4-5 عورتیں، ایک عورت روتے بیٹھی تھی، دوسری آئی، تیسری آئی، اور سب اندر سے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں اور چلا چلا کے لوٹ رہے آ کے، اور پورے دواخانے والے پریشان کیا گیا. اور سب تو چونکہ میں ان کو 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا افسوس ہوا، میں نے دل میں ہی وہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید وہ پیشنٹ مر گیا، مطلب انتقال ہو گیا. چونکہ ایک آئی روتے بیٹھی، دوسری اور اتنا چلا رہے تھے، مار رہے تھے، اور ایک عورت سر مار دی اپنا دیوار پہ، تو دوسری اور چوڑیاں پھوڑے، تو مجھے لگا شاید کوئی انتقال ہو گیا. جب سب ٹھنڈا ہوا باتیں کرتے بیٹھے، وہ میں نے کہا انتقال ہوتا تو اتنے ریلیکس نہیں ہوتے اتنے جلدی. پھر میں نے پوچھا وہ نرس سے کیا ہوا تھا، تو وہ لڑکی پیدا ہوئی. وہ جو بھوچال آیا تھا وہ لڑکی کی پیدائش کا تھا، اور رو رہے پورے عورتیں تھی. سمجھ رہا؟ وہ بیچارے مرد سمجھا رہا، وہ لڑکا بول رہا ارے جان دو، میرے کو قبول ہے نا، تم لوگ کائی کو رو رہے، تے کو کیا سمجھتا، خاندان کون لے کے چلیں گا، اور یہ اور اس کے سینے پہ وہ سب چل رہا. وہ بیچارہ بھی کیا کریں گا، بیچارہ کیا سمجھائے، کیا کرے. سمجھ رہے؟ مطلب اس کو پرابلم نہیں، دوسرے مرد بھی کھڑے، سسر کھڑا ہے، ان کو پرابلم نہیں، لیکن او ہو ایسا روم راٹ کہ ایسا مطلب بہت ہی بڑا کوئی بادشاہ مر گیا جس کے لیے وہ مرثیے کے لیے عورتوں کو لاتے نا، ردالیاں روتے آ کے، وہ حالت تھی. تو یہ حالت آج بھی ہے. تو بہرحال اس ساس کو چاہیے کہ سمجھیں، بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کی فطرت کے سب سمجھائے، اور ساس کا کام ہے اگر اس کو مسئلہ بھی ہے وہ مقام نہیں ہے بولنے کا، اور اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے محبت پیدا کرے ان کی. یہ لڑکیاں بھی انشاءاللہ عزیز اس کی خدمت کی وجہ بنیں گی، یہ لڑکیاں اس کا خیال رکھیں. لڑکیوں کی محبت کیا ہوتی ہے وہ جن کو لڑکیاں وہی سمجھ سکتے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں. ایسے بھی سخت باپ ہوتے جو لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے، تو جو محبت کرتے ہیں انہی کو سمجھ میں آتی ہے. بیٹے اور بیٹی کا فرق سمجھ سکتا ہے کوئی بھی باپ، بیٹے اور بیٹی کا فرق آپ جب ہی سمجھ جائیں گے. بیٹے سے آپ کی محبت کیسی ہوتی ہے اور بیٹی سے کیسی ہوتی ہے. بیٹے سے آپ کی محبت یوں ہوتی ہے، یوں والی ہوتی ہے، ایک دم اوپر نیچے دیکھنے والی، اور بیٹی سے محبت جاتے گلے لگانے والی ہوتی ہے. چونکہ بیٹے کو آپ سخت نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تو اس کی برائی، اس کا بگاڑ زیادہ ہوتا ہے، وہ سماج میں رہتا ہے. لڑکی کو آپ الگ انداز سے دیکھتے ہیں، اس کی برائیاں الگ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی خطائیں اور غلطیاں گھر کے اندر کرتی ہو، ہے نا، تو آپ کا مزاج الگ ہوتا ہے. تو باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی کا فرق سمجھ میں آئیں گا آپ کو جب آپ گھر میں آتے ہیں، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، وہ بیٹھ جائیں گی، جب پیروں پہ دباتے ہو تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے دبائیں گے. بیٹے کا ایسا پیر دباتے دباتے بھی اینڈرائڈ چالو رہیں گا، اسے کام ہے. یہ فرق، یہ محبت سمجھ میں آئیں گی، یہ سمجھ سکتے ہیں ہم پوری زندگی میں. تو بہرحال آپ پہلے سے گھر میں مائنڈ پریپیئر کریں ایسا لڑکا، تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو. اور عورتوں سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے اپنی ہی جنس کی پیدائش پر ماتم نہ منائیں، خوش ہو کہ اللہ نے جو بہتر سمجھا آپ کے بیٹے کے لیے وہ کیا ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.